اور پہلے مرحلے کی پولنگ 11 اپریل کو ہونے والی ہے اور ان انتخابات کے ذریعے ہندوستان کی عوام اپنے پسند کے امیدوار کا انتخاب کرے گی اور اس کو منتخب کر کر ایوان پارلیمنٹ میں بھیجے گی، اس امید اس توقع کے ساتھ کہ وہ ان کی آواز بنے گا، ان کا ترجمان بنے گا، ان کے مسائل کو اٹھائے گا، ان کے دکھ و تکلیف میں ان کے ساتھ رہے گا اور ان کی حق کی جمہوری جدوجہد میں حصہ لے گا اور دستور کی حفاظت کرے گا اور دستوری حقوق جس سے وہ محروم ہے ان حقوق کو اپنی عوام تک پہنچائے گا۔ اور یہ ایک ایسا موقع ملتا ہے عوام کو کہ وہ اپنے حق رائے دہی کے ذریعے نہ صرف اپنے پسند کے امیدوار کا انتخاب کرتے ہیں بلکہ وہ سیاسی جماعت یا وہ گروپ جس کے پاس زیادہ اکثریت ہوگی اس کو اس ملک کی بھاگ دوڑ کی ذمہ داری بھی دی جاتی ہے اور مل جاتی ہے اور 5 برس تک اکثریت حاصل کرنے والی جماعت یا گروپ اس ملک کی حکمرانی کرتا ہے۔ اور اب تک 70 برس کے ہندوستان کے آزادی کے سفر میں کئی انتخابات آئے اور کئی عوامی نمائندے منتخب ہوئے، تو کئی وزراء بنے، تو کئی پرائم منسٹر بھی بنے اور ہر انتخابات میں عوام کو نہ صرف یاد کیا جاتا ہے بلکہ عوام کے سامنے ہر سیاسی جماعت کو اس کا امیدوار اعلانات کو وعدے کرتا ہے، تیقنات دیتے ہیں اور اپنے مینیفیسٹوز کی اجرائی کے ذریعے اپنا منشور اور اپنا پروگرام بھی عوام کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور اب جو انتخابات ہو رہے ہیں یہ صدرنی پارلیمنٹ کے انتخابات ہیں اور آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 70 برس اس آزادی کے سفر میں کس کو کیا ملا اور یہ ملک کتنا ترقی کرتا گیا، اس ملک میں کون ترقی کرتا گیا، اس ملک میں کتنی خوشحالی آئی اور اس ملک میں کتنی روزگار ملے، یہ ملک کس سمت میں بڑھتا گیا۔ اور اگر آج ہم مختصراً سے اگر جائزہ لیں گے تو آپ کے سامنے کئی باتوں کے ساتھ، کئی کامیابیوں کے ساتھ، کئی ترقیاتی چیزوں کے ساتھ یہ بات بھی سامنے آئے گی کہ آج بھی ہندوستان بے روزگاری سے جوجھ رہا ہے، آج بھی ہندوستان فاقہ کشی سے جوجھ رہا ہے، آج بھی ہندوستان میں کئی ہندوستانی ہیں جو روزی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، جو بے روزگار ہیں، اور آج بھی ہندوستان میں کئی ایسے گاؤں ہیں جہاں پر بجلی نہیں، جہاں پہ پانی نہیں، کئی ایسے گھر ہیں جہاں پہ چولہے نہیں جل رہے، آج ایسے کئی گاؤں ہیں جہاں پہ تعلیم کا انتظام نہیں، آج ایسے کئی علاقے ہیں جہاں صحت کا انتظام نہیں، جہاں پہ دواخانے نہیں، جہاں پہ خوشحالی نہیں، بیماروں کے علاج کا انتظام نہیں،
تو بے روزگاروں کو روزگار دینے کا انتظام نہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس کے ذمہ دار کون ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ذمہ دار وہی لوگ ہیں جو ہندوستان پر حکمرانی کرتے رہے اور اقتدار کے کرسیوں پر بیٹھتے تو رہے، لیکن ہندوستان کو خوشحال بنانے کے لیے اقدامات کرنے میں سے ناکام رہے۔ ہندوستان کو بے روزگاری سے جوجھتے ہوا دیکھ کر یہ لوگ اقتدار پہ تو رہے، لیکن روزگار کے موقعوں کو فراہم کرنے میں ناکام ہوئے۔ ہندوستان میں اقتدار پر تو تھے لیکن صحت کا انتظام کرنے سے ناکام ہوئے۔ لیکن آج سے 5 برس پہلے قبل بھارتیہ جنتا پارٹی نے اپنے وزارت عظمیٰ کے امیدوار کا اعلان کیا اور اس اعلان کے ساتھ یہ توقع اور یہ امید بھی جتائی کہ خوشحالی آئے گی، ترقی آئے گی، کرپشن کا خاتمہ ہوگا، گھر گھر روزگار پہنچے گا، گاؤں گاؤں بجلی و پانی پہنچایا جائے گا، کرپشن کا خاتمہ ہوگا، داخلی سلامتی پر توجہ دی جائے گی، سرحدوں کی حفاظت کی جائے گی، نکسلوادی کا خاتمہ کیا جائے گا، اور وعدہ کیا کہ دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے گا۔ بہت سارے وعدے کیے گئے، بہت سارے تیقنات دیے گئے، لیکن 5 سال کا وقت گزرنے کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں تو حالات جو کے جو نظر آتے ہیں۔ نہ خوشحالی نظر آ رہی ہے، نہ بے روزگاری دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، نہ گاؤں میں بجلی نظر آ رہی ہے، نہ پانی نظر آ رہا ہے، نہ کوئی نئی صنعت نظر آ رہی ہے، نہ کوئی فارن انویسٹمنٹ اس ملک میں آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ بتائیے کہ اب وہ کہاں گئے وہ وعدے، کہاں گئے وہ تیقنات، کہاں گئے وہ باتیں جو انتخابات سے پہلے کیے گئے؟ میں یاد دلانا چاہوں گا کہ آپ کے انہی علاقوں میں آج سے 5 برس پہلے ہی میں آپ سے مخاطب تھا اور آپ سے بار بار یہ بات کہتا تھا کہ کوئی بے روزگاری دور ہونے والی نہیں ہے، کوئی خوشحالی نہیں آنے والی ہے، کوئی کرپشن کا خاتمہ ہونے والا نہیں ہے، یہ صرف باتیں ہیں اور باتیں ہی رہیں گی۔ اور آج آپ کے سامنے ہے کہ کیا ہوا، کیا ملا۔ آپ بتائیے کہ باتیں تو بہت کی گئیں، لیکن جنہوں نے 56 انچ کے سینے کا دعویٰ کیا تھا، کہاں ہے وہ 56 انچ کا سینہ و چھاتا؟ جن لوگوں نے دعویٰ کیا کہ 1 سر کے بدلے میں 10 سر لائیں گے، تو میں ان سے بھی پوچھوں گا کہ کہاں ہے وہ 10 سر، کہاں ہے وہ خوشحالی، کہاں ہے وہ سرحدوں کی حفاظت؟ آج کچھ نہیں ہے، صرف زبانی جمع خرچ کے ذریعے، صرف وعدے، اداکاری، دکھاوا اور جھوٹے پروپیگنڈوں کے ذریعے عوام کے سامنے آتے گئے۔ ہندوستان کی تاریخ میں کئی انتخابات ہوئے، کئی وزراء بنے، کئی وزیر اعظم بنے، نہرو سے لے کر اندرا گاندھی و مرارجی دیسائی، لال بہادر شاستری، یا پھر اندرا کمار گجرال ہو، دیوے گوڑا ہو، وی پی سنگھ ہو، چندر شیکھر ہو، پی وی نرسمہا راؤ ہو، راجیو گاندھی ہو، کئی واجپئی ہو، کئی وزیر اعظم آئے، لیکن میں کہوں گا کہ ہندوستان کی تاریخ کا سب سے ناکام اور سب سے بڑا جھوٹا وزیر اعظم ہے تو وہ کوئی اور نہیں، وہ نریندر مودی ہے، کل کا چائے والا، آج کا چوکیدار ہے۔ ناکام اور جھوٹا، اس کی عادت یہی ہے کہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ کتاب میں لکھا تھا کہ جھوٹوں کی عادت ہوتی ہے کہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں، اتنا جھوٹ بولتے ہیں، اتنا جھوٹ بولتے ہیں،
اور اتنی بے باکی سے جھوٹ بولتے ہیں، اتنی شدت سے جھوٹ بولتے ہیں، اتنے اعتماد سے جھوٹ بولتے ہیں کہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ دنیا اس کو سچ سمجھنے لگتی ہے۔ یہ وہی جھوٹا ہے، یہ وہی جھوٹا ہے جو اب سے نہیں برسوں سے صرف جھوٹ بولتا آیا ہے، کام کچھ نہیں کیا، صرف جھوٹ اور وعدے اور تیقنات۔ اچھے دن آئے، کیا خوشحالی آئی، سب کا ساتھ سب کا وکاس کیا ہوا؟ اسٹینڈ اپ انڈیا کہاں ہے؟ اسٹارٹ اپ انڈیا کہاں ہے؟ اسمارٹ سٹی کہاں ہے؟ ارے آج کہیں پر بھی کچھ نہیں ہے، صرف باتیں اور صرف نعرے۔ ارے میں پہلے بھی کہتا تھا، آج پھر کہوں گا، ان کا نعرہ اگر کچھ ہے تو صرف ہندوتوا، ہندو راشٹر ہے۔ ملک کی ترقی، ملک کی خوشحالی، ملک کی کامیابی نہیں ہے، بس صرف باتیں کرنا، اپنے اقتدار کو حاصل کرنا۔ ارے ہم تو بی جے پی آر ایس ایس کے آئیڈیالوجی کے مخالف ہیں، ہم ان کے سوچ کے مخالف ہیں، ہم ان کا جو ایک کام کرنے کا انداز ہے اس کے مخالف ہیں، ہم ساورکر کے مخالف ہیں، ہم موہن بھاگوت کے مخالف ہیں، ہم ان کی سوچ کے مخالف ہیں، ہم ان کی فکر کے مخالفت ہے، ہم ان کی آئیڈیالوجی کے مخالفت ہے۔ ہاں ہے اور رہیں گے، آخری سانس تک بی جے پی، سنگھ پریوار، آر ایس ایس کے مخالف تھے اور رہیں گے۔ لیکن میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم تو مخالف تھے، ہیں اور رہیں گے، اور مخالفت کی کئی وجوہات ہیں، لیکن ان سے پوچھوں گا کہ جنہوں نے 5 برس پہلے ان کو ووٹ دیا، میں ان سے سوال کروں گا، کیا آپ کو اپنے ووٹ کا حق ملا؟ کیا آپ کو اپنے امید اور آس اور جو توقعات آپ نے لگائے تھے، کیا اس پر یہ حکومت پوری اتری؟ کیا آپ کامیاب ہوئے؟ نہیں ہوئے۔ ارے سب کا ساتھ سب کا وکاس کہنے والوں سے میں سوال کروں گا کہ 5 برس میں کیا کیا؟ ارے جیسے ہی اقتدار پر آئے، سب سے پہلے لو جہاد کا نعرہ دیا، گھر واپسی کی بات کی، لو جہاد کے ذریعے ظلم و زیادتی کرنے لگے، ناانصافی کرنے لگے، اور اس کے بعد میں پھر گھر واپسی کے ذریعے ظلم و زیادتی، پھر اس کے بعد بیف کے نام پر تشدد کا شکار بنایا گیا، ہجومی تشدد کا شکار بنے، پھر رامزادے پھلازادے کہنے لگے، پھر آر ایس ایس کا سربراہ کہتا ہے کہ رام کا خون رگوں میں ہے۔ ارے آپ بتائیے، غور کریے کہ آج انہوں نے ملک کو کیا دیا؟ خیر ہم تو پچھڑے ہوئے تھے، اکبر اویسی 70 برس سے پچھڑا ہوا ہے، پیچھے ہے، آخر ہے، حق تلفی ہو رہی ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، حق نہیں مل رہا ہے۔ چھوڑو میری بات کو، چھوڑو میرے بھائیوں کی بات کو، چھوڑو میری بستی کی بات کو، دوسروں کے ساتھ کیا ہوا؟ دوسروں کو کیا ملا؟ کیا کچھ ملا؟ کیا کچھ ہوا؟ کچھ بھی نہیں، صرف باتیں۔ آپ بتائیے، ہجومی تشدد کے ذریعے بیف کے نام پر کتنے معصوم ہندوستانیوں کو مارا گیا، اخلاق کو مارا گیا، جنید کو مارا گیا، رغبر کو مارا گیا، انصاری کو مارا گیا، ٹرین میں حافظ کے داڑھیوں کو کاٹا گیا، مارا گیا، زندہ جلایا گیا، گوبر کھلایا گیا، مارا گیا۔ ارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہندوستان کا مسئلہ کیا بیف کا ہے؟
کیا اجتماعی لنچنگ کے ذریعے کیا ملک میں خوشحالی آئے گی؟ اجتماعی یا ہجومی تشدد کے ذریعے کیا خوشحالی آئے گی؟ کیا بے روزگاری دور ہوگی؟ لیکن آج یہ لوگ لڑکیاں ہو، گھر واپسی ہو، رامزادے فلانزادے ہو یا ہجومی تشدد ہو، یہ سب چیزیں اس لیے کرتے رہے کہ ملک کے حقیقی مسائل پر سے توجہ کو ہٹایا جائے۔ ملک کے حقیقی مسائل کیا ہے؟ چاہے ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، ہر ہندوستانی کا سب سے بڑا مسئلہ اگر ہے تو وہ بے روزگاری کا ہے، خوشحالی کا ہے، پانی کا ہے، بجلی کا ہے، نوکری کا ہے، روٹی کا ہے، روزی کا ہے، سکون کا ہے، ملک کے سرحدوں کی حفاظت کا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ کچھ نہیں۔ اپنے پالخڑوں کے ذریعے، کئی نام نہاد تنظیموں کے ذریعے ملک میں ایک نفرت کی فضا کو پیدا کیا، ہندو اور مسلمانوں کو بانٹنے کی کوشش کی، اور آج بھی ان کے تقاریریں ہیں تو کیسی تقاریریں ہیں؟ وہی ہندوتوا، ہندو راشٹر، یا پھر بانٹنے والی، یا نفرت کرانے والی، یا پھر ہندو مسلمان کی نفرت کا بیج بو کر اختلاف کرانا چاہتے ہیں۔ صدر پیسہ ہے ان کے اکاؤنٹ میں، یہ کہاں سے آیا؟ کس نے دیا؟ کس طریقے سے آیا؟ کرپشن کی بات کرتے ہیں۔ کلکتہ میں جلسہ ہوا، بنگال میں، ویسٹ بنگال میں کل جو جلسہ ہوا، 53 لاکھ روپیہ تو صرف ٹرین میں لوگوں کو لانے کے لیے ادا کیا گیا۔ تو یہ وائٹ منی ہے یا بلیک منی ہے؟ کہاں سے آیا یہ پیسہ؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ کروڑوں روپیہ صرف ہو رہا ہے الیکشن کی کیمپیننگ میں۔ ارے آپ چلے جائیے بینک میں جا کر بولیے میرے کھاتے میں سے 50,000 کیش دو مجھے۔